نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امحق للخطایا من الماء للنار والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عتق الرقاب۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پانی جتنی جلدی آگ کو بجھا دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ آپ بھی حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف میں ایک بہت ہی پیاری روایت موجود ہے۔ حضرت معرور بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کا شرف نصیب ہوا، اور آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا۔ انداز یہ تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نیچے کم قیمت والا لباس پہن رکھا تھا اور اوپر ایک قیمتی چادر اور رکھی تھی۔ بالکل ایسا ہی لباس آپ کے غلام نے بھی پہن رکھا تھا، اس نے بھی نیچے کم قیمت والا لباس اور اوپر جو ہے نا وہ قیمتی چادر جو ہے نا وہ لپیٹی ہوئی تھی۔ یہ انداز دیکھ کر میں نے عرض کیا، اے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ دونوں قیمتی چادروں سے اپنا بہترین لباس سلواتے، اور جو کم قیمت والا لباس ہے نا یہ آپ اپنے غلام کو دے دیتے، اور یوں غلام اور آقا کے درمیان فرق بھی رہ جاتا۔ یہ سوال سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماضی کی ایک یاد سنائی۔ کہتے کہ زمانہ میں جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زیر تربیت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آداب اور اخلاق سیکھا کرتے تھے، آپ نے ان دنوں کی ایک بات بتائی۔ فرمایا کہ ایک شخص تھا، ایک مرتبہ میری اس کے ساتھ کچھ بحث ہو گئی۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ میری بحث ہو گئی تو میں نے اسے کہہ دیا ایک کالی ماں کے بیٹے، یعنی اس کی ماں تھی ہی کالے رنگ کی، تو میں نے اسے یہ طعنہ دے دیا۔ یہ بات جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارے اندر ابھی بھی زمانے جہلیت والا اثر باقی ہے۔ مزید فرمایا، یہ جو تمہارے خادم ہیں، غلام ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس جس کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے جو خود کھاتا ہے وہی اپنے ماتحت کو بھی کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی اپنے ماتحت کو بھی پہنائے، چونکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس لیے میں نے اپنے غلام کو وہی لباس پہنایا جو میں نے خود پہنا ہوا ہے۔ اچھا، بعض روایات میں آگے جو شارحین ہیں محدثین وہ آگے فرماتے ہیں کہ وہ جو صحابی رسول جن کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بحث ہوئی تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی فرمایا گیا۔
جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی اور بتایا کہ اے ابو ذر، تم نے بھی اسلام قبول کر لیا، اسلام کا نور تمہارے اندر رچ بس بھی گیا، اسلامی اخلاق اور آداب سے تم آراستہ بھی ہو گئے، مگر زمانہ جہلیت والی ایک چیز، ایک خصلت کا اثر ابھی تک تمہارے اندر موجود ہے۔ تو آپ فوراً وہ جن کے ساتھ بحث ہو رہی تھی ان کے پاس چلے گئے اور اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا اور کہا جب تک آپ اپنا پاؤں میرے منہ پہ نہیں رکھیں گے نا، میں زمین سے چہرہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ اللہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا شوق دیکھیے کہ وہ ایک کمی جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی نا، وہ اس کو دور کرنے کا جذبہ دیکھیے، کس حد تک اختیاری عاجزی اختیار فرما رہے ہیں۔ اور ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی رسول ہیں، آپ یہ بات کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ چنانچہ آپ نے اپنا پاؤں نہ رکھا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردستی ان کا اپنا پاؤں چہرے پر لگایا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے میں ہمارے لیے نا بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی اختیار کریں، کسی مسلمان کے مقابلے میں اپنی بڑائی اختیار نہ کریں، چاہے سامنے والا خادم اور غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ پاک کے بندے ہیں، سب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ کوئی سیٹھ ہے یا نوکر، کوئی امیر ہے یا غریب، کوئی غلام ہے یا آقا، کوئی خادم ہے یا مخدوم، یہ سب دنیا کا ایک نظام سسٹم ہے، رب کریم کی تقسیم کاری ہے۔ جو سیٹھ ہے نا، وہ ماں کے پیٹ سے سیٹھ نہیں پیدا ہوا، اللہ پاک نے اسے سیٹھ بنایا ہے۔ اور جو نوکر ہے وہ پیدا ہوتے ہی نوکر نہیں تھا، اللہ پاک نے اسے نوکر بنایا ہے۔ کردار کی بلندی، اخلاق کی پاکیزگی، اللہ پاک کا قرب اور آخرت کی کامیابی، یہ الگ باتیں ہیں۔ اللہ پاک کے ہاں کون زیادہ پسندیدہ ہے، سیٹھ ہے یا نوکر ہے، غلام ہے یا آقا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، اس کا تعلق دنیاوی سٹیٹس سے نہیں ہے، اس کا تعلق بڑی کرسی سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف کیا ہے؟ وہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا قرآن مجید کے اندر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عاجزی اپنائیں، اپنے اندر حسن سلوک، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ پہلے دور میں نا پیسوں سے غلام خریدے جاتے تھے، اب وہ ماحول نہیں ہے۔ البتہ خادم تو ہوتے ہیں نا، نوکر چاکر اب بھی گھروں میں ہوتے ہیں، آفس میں ہوتے ہیں، دکانوں میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں کمتر نہ سمجھیں اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنے بھائیوں جیسا جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس میں ہوں اللہ پاک اس پر رحمت فرمائے گا اور اسے جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ وہ 3 عادتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، کمزور پر نرمی کرنا، یعنی جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، مثال کے طور پہ کوئی بوڑھا ہے، اپاہج ہے، کوئی ٹانگوں سے معذور ہے، کوئی ہاتھوں سے معذور ہے، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، یوں ہی جو مالی لحاظ سے کمزور ہے، غریب ہے، فقیر ہے، کوئی ذہنی طور پر کمزور ہے، پاگل ہے، کند ذہن ہے، اسے بات دیر سے سمجھ آتی ہے وغیرہ، ایسے جو کمزور لوگ ہیں نا، ان پر نرمی کرنا رحمت اور جنت ملنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، محبت کرنا۔ اور نمبر 3، غلام کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ بھلائی کرنا۔
مفتی احمد یار خان نعیمی مشہور مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں جو حقوق لازم ہے نا ان سے بڑھ کر مہربانی کرنا بھلائی کہلاتا ہے۔ ایک تو حقوق ہوتے ہیں نا، والدین کے حقوق ہوتے ہیں، نوکر کے حقوق ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر جو ہے نا وہ حقوق کو پورا کرنا، مہربانی کرنا، یہ بھلائی کہلاتا ہے۔ یعنی جو ہمارے ماتحت ہو نا تو ان کے جو لازمی حقوق ہیں وہ تو پورے کرنے ہی ہیں نا، ان کے ساتھ ساتھ ان سے بڑھ کر جو ان کے ساتھ مہربانی کی جاتی ہے نا، یہ رحمت اور جنت دلانے والی نیکی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے دوسرا سبق یہ ملا کہ تانا دینا ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنا کہا کہ ایک کالی ماں کے بیٹے، یہ بات جھوٹی نہیں تھی، بات سچی تھی، مگر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حسن اخلاق کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد دلایا کہ اے ابو ذر غفاری یہ دور جاہلیت کا اثر ہے۔ پتہ چلا کسی کو تانا دینا یہ جاہلیت کی نشانی ہے اور اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو، آپس میں کسی کو تانا نہ دو۔ اب علماء کرام اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں، یعنی زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا ایک جان کی طرح ہوتا ہے، جب کسی مومن پر عیب لگایا جائے تو گویا اپنے پر ہی عیب لگایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دوسروں کو تانا دینے کی نا بڑی وبا ہے، اللہ اکبر۔ اگر کوئی داڑھی شریف رکھ لیتا ہے تو اس کو بھی تانا ہے، وہ بڑا مولوی بن گیا ہے، یہ بھی ایک تانا ہے۔ اچھا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اگر وہ صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ تانوں کے تیر برسائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے، مالی لحاظ میں کمزور ہے تو اس کو غربت کا تانا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی برادری سے اس کے نیچے آ جاتا ہے، کم برادری والا ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا وہ تانا دیا جاتا ہے۔ کبھی کسی کی ذات کو کم تر سمجھ کر اس کو تانا دیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ کوئی مزدوری کرتا ہے تو اس کو مزدوری کا تانا دیتے ہیں، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے تو اسے ٹھیلا لگانے کا تانا دیتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی باربر شاپ کھولی ہے، کوئی نائی والا کام کرتا ہے تو اس کو بھی تانا دیا جاتا ہے۔ جس کے ہاں صرف بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا نہیں ہے، حالانکہ جو بیٹی ہے نا یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی، اللہ پاک اسے جنت نصیب فرماتا ہے، جنت عطا کرتا ہے، جنت میں داخلہ دیتا ہے۔ تو جس کے ہاں صرف بیٹیاں ہوں، بیٹا نہ ہو، اس کے باوجود اس کو بھی جو ہے نا وہ تانے دیے جاتے ہیں۔ رشتوں کا لین دین ہو، خدا نہ خواستہ طلاق وغیرہ کا معاملہ ہو جائے، تب تو شیطان خوب کھل کر جو ہے نا وہ لعن و طعن کرتا ہے۔ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سچے دل سے عملی طور پر جو ہے نا وہ اپنا لیں۔ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ہوتا ہے نا مومن، نہ یہ تانے دینے والا ہوتا ہے، نہ یہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش یعنی بےہودہ بکنے والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا پکا سچا مسلمان بنائے اور ہمیں جاہلیت کی نشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی صفحہ میں آ کر جو ہے نا وہ آپ سنت ادا فرمائیں۔